بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے ایمان، عقیدہ، ادب، رجوع۔ یہ اس کورس کا ایک بہت ہی اہم لیکچر ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کورس کا یہ سب سے اہم لیکچر ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یہ ایک ایسا لیکچر ہے جو ہمیں قرب الہی اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عطا کرے گا ہی کرے گا، زیارت کے لیے ہمارے امکانات کو وسیع کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا عقیدہ بھی درست کرے گا۔ اس میں ایسے نکات ہیں جو ہمیں لائن کے اس طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں اور اس طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں، جن پہ غور و خوض کرنا، جن پہ فکر کرنا، جن پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ جو قبر میں سوالات ہونے ہیں نا، 3 سوالات عام جمہور کے نزدیک مشہور ہے کہ یہ 3 سوالات قبر میں ہونے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں جو آیا ہے، بخاری و مسلم شریف کی احادیث میں تو صرف 1 سوال ہے، اور باقی کچھ دیگر کتب میں 3 سوال ہیں۔ ان میں جو سب سے اہم سوال ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے جس کو بھیجا گیا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا سوال جو ہم نے سنا ہے، پہلا سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے، دوسرا تمہارا دین کیا ہے، تیسرا سوال جو ہے وہ ہے اس شخص کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے، یعنی کہ دنیا میں کیا کہا کرتے تھے جس کو بھیجا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لے کر بتایا جائے گا۔ پہلے 2 سوالوں کا جواب تو بہت ایزی ہے، یہ تیسرا سوال جو ہے ایک اہم اور بونس والا سوال ہے جس کے اوپر سارا حساب کتاب ڈیپینڈ کرے گا۔ اب واضح رہے کہ یہاں یہ نہیں پوچھا گیا کہ تمہارا رسول کون ہے، پوچھا گیا ہے اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے دنیا میں، یعنی آپ کا دنیا میں آپ کا جو عقیدہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، وہ پوچھا جا رہا ہے۔ یہ سوال اگر اس میں جو پاس ہو گیا وہ پاس، اور اس میں خدا نخواستہ کوئی فیل ہو گیا تو وہ فیل۔ سب سے اہم سوال ہے یہ، اور اس کا سارا دار و مدار ہمارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ابھی ہم لوگ زندہ ہیں، ہم لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا ایمان رکھتے ہیں، کتنا ادب رکھتے ہیں، اور کیا رجوع رکھتے ہیں اس موقع پر۔ جو ہم یہاں پہ ہمارا عقیدہ، رجوع، ایمان ہوگا، وہی قبر میں ہماری زبان سے نکلے گا اس وقت۔ تو اس لیے یہ بہت اہم لیکچر ہے، اپنے عقیدے ایمان کو بہترین سے بہترین کرنا بہت ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ہمارا رجوع مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس میں سے کچھ صورتیں اس لیکچر میں ڈسکس کروں گا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ایک آسان سی مثال لیتے ہیں کہ آپ کسی سے بحث کر رہے ہیں، کسی سے مناظرہ کر رہے ہیں، کسی سے انٹریکٹیو ڈسکشن کر رہے ہیں دین کے کسی موضوع کے اوپر، اور اچانک اس گفتگو میں، اس ڈسکشن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آ جاتا ہے۔ کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کوئی حدیث پاک یا کوئی ذکر کر دیتا ہے، تو وہ جو آپ کی اختلافی بحث یا اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کی جو بحث چل رہی تھی، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جاتا ہے، کیا وہاں آپ کے جذبات کچھ دیر کے لیے خاموش ہوتے ہیں؟ کیا اپنی آواز کو آپ کچھ دیر کے لیے وہاں پست کرتے ہیں؟ کیا آپ وہاں ایک ٹھہراؤ، ایک وقفہ لیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ گیا ہے؟ یا آپ اسی فرط جذبات میں اپنی بحث کو طول دیتے رہتے ہیں اور وہی ڈسکشن کرتے رہتے ہیں اگلے کی بات کو کاٹ کر؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ایسے مناظر، ایسے سین، ایسے واقعات ہماری زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں آتے رہتے ہیں جہاں ہمیں ایسی گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ہمارا جو بھی موقف ہے، ہم آپ کے نام کے ناموز کی خاطر، آپ کے نام کے ادب کی خاطر، ہمارا لہجہ، ہمارے جذبات، ہماری آواز میں ٹھہراؤ اور سکون اور ٹھنڈا پن آنا چاہیے۔ یہ ادب کا طریقہ ہے، ادب کا یہ تقاضا ہے۔ آپ کی ٹون چینج ہوگی، آپ کا اگر آپ کوئی جذبات میں، غصے میں بات کر رہے تھے، اس میں فرق آئے گا، آپ کے ادب میں فرق آئے گا، آپ کی روانی گفتگو میں فرق آئے گا۔ یہ سب کچھ آپ نے اپنا انالیسس کرنا ہے کہ جب ایسے بحث میں ایسا واقعہ، ایسا نوعیت، ایسا سین آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے، تو کیا آپ سب کا اس میں فرق آتا ہے؟ آپ کی ٹون میں، آپ کے غصے میں، آپ کے جذبات کے، آپ کے ادب میں، آپ کے روانی گفتگو میں، کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے موقف کو چھوڑ کر وہ نام ادب سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ اسی طرح آپ کوئی گفتگو کر رہے ہیں گھر میں، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام اپنے گھر میں بیٹھ کے روزمرہ کا کر رہے ہیں،
ٹی وی لگا ہے، پروگرام دیکھ رہے ہیں کچھ، تو کیا وہ جو اگر وہاں پہ اذان ہو جاتی ہے، اذان کے لیے بھی ہمیں رکنا چاہیے، اذان میں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، اس کا ادب بھی ضروری ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی آتا ہے، تو کیا آپ اس اذان کے تقدس میں، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے تقدس میں آپ کیا رکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے کام تھوڑی دیر کے لیے پاز کرتے ہیں؟ کیا ٹھہراؤ آتا ہے، یا آپ اس کو اپنی نارمل لائف اور نارمل کام سمجھ کے اس کو جاری رکھتے ہیں؟ کیا اللہ کے نام اور کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کوئی تقدس آپ کے اندر، آپ کی شخصیت میں جاگتا ہے اس وقت یا نہیں جاگتا؟ یہ بھی آپ نے اپنا تجزیہ کرنا ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، اگر ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی اس پہ چاہے کوئی پروگرام ہے، نیوز ہے، کچھ بھی آ رہا ہے، اور ہم اپنے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں، ایزی ہو کے بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں ٹانگیں سیدھی کر کے، تو جب ٹی وی پر اگر حدیث پاک کوئی لکھی ہوئی آتی ہے، گنبد خضرا کی تصویر آتی ہے، روضہ مبارک کی تصویر آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کوئی بھی چیز ٹی وی پر آتی ہے، تو کیا جو آپ ریلیکس ہو کے بیٹھے اور استراحت سے آپ بیٹھے یا لیٹے ہیں، کیجول ہو کے، ایزی ہو کے، کیا اس میں فرق آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیا آپ تھوڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، تھوڑے سے سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں؟ کیا اگر آپ کے پیر اس طرف ہیں جس طرف ٹی وی لگا ہوا ہے، تو کیا آپ اپنے پیروں کو سکیڑتے ہیں؟ کیا آپ اٹھ کے بیٹھتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں بھی اس ادب میں آتی ہیں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی بھی چیز ظاہر ہو، آواز آئے، تصویر آئے، تو ہمارے اندر کا جو ادب ہے اور ہمارا جو باہر کا تھوڑا سا جسمانی پوزیشن کا ادب ہے، کیا اس میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں آتا؟ اسی طرح اور آگے چلتے ہیں، موبائل کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ آپ موبائل پہ چاہے کوئی سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، آپ اس میں سکرول کر رہے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہم اپنے فارغ وقت میں اپنا ٹائم کل کرنے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنے فون کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سکرول کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سکرول کرنے کے دوران جب اللہ کا نام آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے، کوئی حدیث پاک آتی ہے، گنبد خضرا کی تصویر آتی ہے، کوئی اسلامی میسیج آتا ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے یا آپ سے منسوب کوئی چیز ہے، تو وہاں آپ کی سکرولنگ پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ جو پہلے اپنی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں دیکھ رہے تھے، اس کی تلاش میں کیا آپ کسی ایسے میسیج کو، ایسی تصویر کو فوراً آگے کر دیتے ہیں، اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس سے جلدی جان چھڑاتے ہیں، یا ایک لمحے کو رک کر اس کا تقدس اپنی آنکھوں میں، اپنے دل میں، اپنی سوچ میں اس کو تقدس دیتے ہیں، اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں؟ یعنی کہ وہ کام جو آپ نارمل زندگی میں کر رہے ہیں کیجول ہو کے، وہاں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، آپ کا ذکر مبارک، آپ سے منسوب کوئی چیز سامنے آئے، تو کیا آپ کی نارمل کیجول لائف میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ چیزیں امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ اس کا تعلق ہماری عادت سے اور ہماری لاشعور سے اور ہماری لائف کی اپروچ سے ہے، ہماری وہ اپروچ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کسی بھی چیز کی طرف ہے۔ یہ اپروچ بہت ضروری ہے، اس لیے ان چیزوں کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ جب ان چیزوں پہ اپنا تجزیہ کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ ہمیں یہاں پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اور آگے چلتے ہیں، اگر کوئی شخص آپ کو اپنا کوئی خواب سنائے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، آپ کے دیدار کا ذکر ہو، آپ کی کسی تعلیمات کا ذکر ہو، آپ نے کوئی پیغام دیا ہو، تو آپ کسی ایسے شخص کے خواب کے بارے میں سن کر پہلا انسٹنٹ رسپانس آپ کی سوچ میں یا آپ کی زبان پر کیا آتا ہے؟ کیا آپ اس شخص پہ آپ کے دل میں اس شخص کے لیے رشک کے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ کیا آپ اس کو مبارکباد دیتے ہیں؟ کیا آپ اس کے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کی بتائے خواب سے ادب کے ساتھ مسرور ہوتے ہیں، یا آپ لوگوں کے ایسے خوابوں کے اوپر شک کرتے ہیں اور اس پہ تنقید کرتے ہیں اور اس کو ڈسکشن یا سوچ بچار کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں؟ یہ سب چیزیں بھی اس بارے میں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ہمارا رجوع یا ہماری لائن جو ہے وہ ٹھیک ہے یا اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث تیسری چوتھی صدی ہجری میں لکھی گئیں، اور بہت سی احادیث ہیں ایک ہی ٹاپک کے اوپر۔ اگر ہم احادیث دیکھیں تو وہ دونوں طرف کے موقف کو پر دلائل والی احادیث موجود ہیں۔ تو جب کوئی ایسی حدیث پاک ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے اپنے موقف کے اوپر بالکل ایگزیکٹ نہیں بیٹھتی، کچھ تھوڑا سا اس میں فرق ڈالتے ہیں، یا دوسرے موقف کی طرف والی احادیث آتی ہے ہمارے سامنے، چاہے اس حدیث کا درجہ صحیح حدیث کا ہو یا کمزور حدیث ہو یا ضعیف ہو، تو ایسی حدیث کے بارے میں ہم کیا رائے قائم کرتے ہیں؟
کیا ہم یہ سوچ کر اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ تو حدیث ٹھیک نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، یا ہم اس حدیث کو جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا ہے ہم اس کو عزت دیتے ہیں، اس کو ریگارڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایک واقعہ ہے کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک ضعیف حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بدھ کے دن ناخن کاٹے گا اس کو برس کی بیماری ہو جائے گی۔ یہ ایک ضعیف حدیث ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، صحیح کا مطلب ہے اعلیٰ درجے کی سند نہیں ہے، سند میں کمزوریاں ہیں۔ تو علماء کے نزدیک اس کے اوپر بحث چل رہی تھی۔ ایک عالم ہے، میں ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے کہ وہ لوگ جو ضعیف احادیث کو پریفر نہیں کرتے، ان کو بالکل ترک کر دینے کے حق میں ہیں اور ان کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ ایک ایسے ہی عالم تھے، ایک ایسے ہی صاحب تھے جنہوں نے اس حدیث کو اگنور کیا اور اس حدیث کے کمزور ہونے کے اوپر حجت قائم کرنے یا دلائل دینے کے لیے انہوں نے ایک عمل کیا کہ انہوں نے اس حدیث کو اگنور کیا اور جان بوجھ کر بدھ کے دن اپنے ناخن کاٹے، تو ان کو برس کی بیماری ہو گئی۔ اور کچھ عرصے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو دیدار عطا ہوا، خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزنش فرمائی اور فرمایا کہ کیا تمہارے لیے اتنا ہی کافی نہیں تھا کہ میرے نام سے تم تک حدیث پہنچی ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ایسی چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ وہ عالم دین جن کا میں نے واقعہ سنا ہے وہ خوش نصیب تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے، پھر آپ نے ان کو معاف فرمایا، دم فرمایا اور ان کی بیماری بھی ٹھیک ہو گئی۔ وہ خوش نصیب تھے، کوئی اور عمل ان کا اچھا ہوگا کہ ان کو عطا ہو، لیکن ہم نے ایسی غلطیاں نہیں کرنی۔ ہم نے جتنی احادیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک سے ہیں، چونکہ وہ آپ کے نام سے منسوب ہیں، تو وہ نام کا تقدس اور وہ احترام ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ جہاں تک فقہ پہ عمل کرنے کی بات ہے، جو فقہ کے رولز ہیں ہم انہی کے مطابق عمل کریں گے، اور وہ رول یہ ہوتا ہے ان جنرل کہ جہاں پہ عمل کرنے کے بارے میں احادیث ہیں، احکام کے بارے میں حدیث ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، وہاں پہ جو صحیح احادیث اعلیٰ درجے کی احادیث ہوتی ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے، اور جہاں پہ فضائل کی بات ہوتی ہے وہاں پہ دوسری احادیث کو بھی ریگارڈ کیا جاتا ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں جو حدیث کمزور ہوں، ضعیف ہوں، ان کی توقیر نہیں کی جاتی، ان کو جھٹلایا نہیں جاتا، ان کو اگنور نہیں کیا جاتا۔ صرف یہ اپنا عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ زیادہ پریفریبل حدیث ہیں، اعلیٰ درجے کی، ہم ان کو فالو کریں گے، یہ صرف عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایسا ہی کرنا ہے۔ اب ہم اور آگے چلتے ہیں۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی گستاخی کا واقعہ ہو جاتا ہے اس دنیا میں، ہماری ملک میں، اپنے ملک کی بات کر لیتے ہیں، گستاخی رسول کا واقعہ ہو جاتا ہے، تو اس واقعے کے اوپر آپ کا انسٹنٹ رد عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ کے منہ سے سب سے پہلے کیا نکلتا ہے؟ کون سا فکرہ نکلتا ہے؟ آپ کی سوچ میں سب سے پہلی کیا چیز آتی ہے؟ وہ کیا پہلا فکرہ ہوتا ہے جو آپ سوچتے ہیں یا کسی کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کوئی گستاخی کا واقعہ ہوا اور کسی مسلمان نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور گستاخی کرنے والے کو قتل کر دیا، یہ ایک واقعہ ہوا، اور آپ کا اس واقعے کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے؟ پہلا فکرہ یا آپ کی زبان سے یا آپ کی سوچ میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے غلط کیا، اس شخص کو کوئی حق نہیں پہنچتا، وغیرہ وغیرہ، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اپنے ہاتھ میں کچھ لیا جائے؟ کیا پہلی بات آپ کے ذہن میں یہ آتی ہے، یا آپ کسی سے ڈسکشن کرتے ہوئے پہلا فکرہ آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی جس گستاخ نے گستاخی کی ہے اس کے بارے میں برے کلمات، اور اس کے بارے میں آپ کے ذہن سے یہ باتیں نکلتی ہیں کہ یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جب تک شرعی عدالتیں اس کا نوٹس نہیں لیں گی، اس کا کام نہیں کریں گی، ایسے ہی لوگ خود اپنے قانون اپنے ہاتھ میں لیتے رہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے زبان سے پہلا فکرہ کیا نکلتا ہے۔ آپ کسی سے بحث کرتے ہیں تو آپ پہلے کیا بات کرتے ہیں اور بعد میں کیا بات کرتے ہیں؟ اس بات میں تو کوئی رائے نہیں، علماء اس پہ بات میں متفق ہیں کہ کوئی شرعی عدالت، کوئی گورنمنٹ کوئی اس کے اوپر ایکشن لے گا اور نوٹس لے گا اور اس کو قانونی طور پر، شرعی طور پر سزا ملے گی۔ خود کسی کو سزا نہیں دینی چاہیے، لیکن آپ کا پہلا ڈائلاگ یہ ہوتا ہے یا پہلا ڈائلاگ آپ کا اس گستاخی کی مذمت کے بارے میں ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ اس دنیا میں اس چیز کے اوپر غلطی کرتے ہیں، ہم نے یہ بات اپنی ٹھیک کرنی ہے تاکہ ہماری لائن سیدھی ہو سکے۔ اسی طرح اب کوئی گستاخی کے خلاف، ناموس رسالت کے حق میں اگر کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی آرگنائزیشن آواز اٹھاتی ہے تو آپ کا کیا موقف ہوتا ہے؟ آپ
اس کے اپنے دل میں اپنی سوچ میں اس کے موقف کو سپورٹ کرتے ہیں، یا آپ اس کی تنقید کرتے ہیں، یا آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے؟ پہلی بات کیا نکلتی ہے؟ آپ اس کے عمل کو سراہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل ہونا چاہیے، لازمی ہونا چاہیے، یا آپ تنقید کا شکار ہو جاتے ہیں؟ تو یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ایک بہت اہم چیز ہے۔ اسی طرح گستاخی رسول کے بارے میں جنرل آپ کا موقف کیا ہے؟ اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا جنرل موقف کیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا اصول بننے چاہیے، کس طریقے سے اس کو پروسیس ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ کا کوئی قریبی، کوئی فیملی ممبر، کوئی دوست، کوئی جاننے والا، کوئی کولیگ کسی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو مناسب نہیں ہے، تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کیا آپ اس کو سمجھاتے ہیں؟ کیا آپ اس کو اگنور کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کو سختی سے سمجھاتے ہیں؟ کیا آپ اس کو یہ وارننگ دیتے ہیں کہ آپ یہ چیز ٹھیک کریں ورنہ میں آپ سے دوری اختیار کروں گا، وغیرہ وغیرہ؟ یا آپ اس چیز کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ویسے ہی رہتے ہیں، اور آپ نہ اس کو سمجھاتے ہیں، نہ کہتے ہیں، نہ دل میں برا جانتے ہیں؟ یہ چیز بھی ایک آپ کی لائف اپروچ اور آپ کی پوزیشن کو ڈیفائن کرتا ہے۔ یاد رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہر چیز کے بارے میں ہماری ایک پوزیشن ہے، ہر انسان کی ایک پوزیشن ہے، اور وہ جو پوزیشن ہے نا، وہی ہماری اگلے جہاں میں بلندی درجات کا، یا اللہ معاف کرے کہ کمی کا جو ہے، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر اس میں آئے گا کہ وہ ہمیں، ہمارا جو موقف ہوگا وہ ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے اگلے جہاں میں۔ اور آگے چلتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، عاشق حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی مدحت کی محفلیں سجاتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، میلاد کی محفل سجاتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں، اپنے محلے کو سجاتے ہیں۔ اس سب کو دیکھ کر آپ کی کیا رائے آتی ہے آپ کے ذہن میں؟ کیا اس سب کو دیکھ کر پہلی آپ کے ذہن میں پہلی سوچ یہ آتی ہے کہ یہ سب فضول ہے، پیسے ضائع کر رہے ہیں، عمل تو کچھ کرتے نہیں ہیں، لیکن آپ مسجدیں سجا لیتے ہیں، گھر سجا لیتے ہیں، گلیاں سجا لیتے ہیں اور عمل نہیں کرتے؟ یا آپ اس کو دیکھ کے خوشی محسوس کرتے ہیں اور خوش ہونے کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے؟ یعنی آپ کا انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کسی بھی چیز کے بارے میں؟ آپ کا انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے یہ۔ اسی طرح اور آگے چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب جو تبرکات اس دنیا میں موجود ہوتی ہیں، خاک شفا ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ طیبہ مبارک ہوتے ہیں، آپ کا پسینہ مبارک ہوتا ہے، نالین مبارک ہوتے ہیں، اس طرح کے آپ کے لباس کے جو ہیں پیسز یا اجزاء وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی تبرک آپ کے سامنے آتی ہے یا آپ سنتے ہیں کسی کے پاس ایسی تبرکات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب، تو آپ ان تبرکات کے بارے میں یہ سننے کے بعد پہلا کیا عقیدہ بولتے ہیں، کیا فکرہ بولتے ہیں، کیا سوچتے ہیں آپ؟ کیا یہ سوچتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، اصل چیزیں تو آج کل ہیں نہیں اور ان چیزوں کی تحقیق ہونی چاہیے؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں؟ یا آپ ایسے شخص کا سن کے اس خوشی محسوس کرتے ہیں، اس پہ رشک کرتے ہیں اور اس کو دیکھنے کی اور اس کی زیارت کی طلب کرتے ہیں؟ یہ سب چیزیں بھی یہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے اور آپ کا رجوع کیا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک رکھتے ہیں۔ آل رسول یعنی سادات جو اس دنیا میں آج کل موجود ہیں، ہمارے ارد گرد بھی ہوتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں، کیسا ان کے ساتھ برتاؤ رکھتے ہیں؟ آج کل یہ ایک چیز بہت ایک بیماری یا وائرس میں اس کو کہوں گا کہ لوگوں نے نظر رکھی ہوتی ہے اور لوگ تنقید کرتے ہیں سادات کے اوپر، ان کی پرسنالٹی میں، ان کی شخصیت میں، ان کی زندگی میں کوئی منفی بات دیکھ لیں تو اس کو پکڑ کر باقاعدہ ایک پلان کے تحت تنقید کرتے ہیں، ان کی جو کمزور اعمال ہوتے ہیں ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ دیکھیں سادات ہیں اور اعمال دیکھیں کیسے ہیں اور حرکتیں دیکھیں کیسے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں سادات بھی اور غیر سادات بھی سب لوگ بہت تقوی والے بھی ہیں، کمزور اعمال والے بھی ہیں، کوتاہیوں غلطیوں والے بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، لیکن یہ ایک اس دنیا میں آج کل میں یہ ایک بیماری اور وائرس بن گیا ہے کہ سادات کے کمزور اعمال یا ان کی وہ عمل، ان کی وہ باتیں جو ٹھیک نہیں ہیں،
وہ ان کو پکڑ کر باقاعدہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور باقاعدہ ایسی چیزوں کو تلاش کر کے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک بیماری بن چکی ہوئی ہے. تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کسی سادات کا، کسی سید کے کمزور اعمال کو دیکھتے ہیں، اس کی غلطیوں کو دیکھتے ہیں، غلط اعمال کو دیکھتے ہیں، یا اس کے آپ گناہوں کو دیکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ رائے کیا قائم کرتے ہیں، اور آپ اس کے بارے میں لوگوں کو کہتے کیا ہیں، اور آپ اس کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، جو سادات ہیں نا، ان کے اعمال کی کمزوری تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پوری فرما دینی ہے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگ دعائے مغفرت کرتے ہیں نا، اپنے لیے بھی کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی کرتے ہیں، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا کرنے سے ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو سادات تو وہ ہیں، آل رسول تو وہ ہیں جن کے اوپر پوری امت نماز میں درود بھیجتی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. آل محمد پر تو پوری امت نماز میں بھی درود بھیجتی ہے، اور نماز کے علاوہ جو درود شریف پڑھتے ہیں اس میں بھی درود بھیجتے ہیں. اور درود بھیجنا تو دعائے مغفرت سے بہت آگے کی بہت ایڈوانس چیز ہے. تو پوری امت جو آل رسول پہ، سادات پہ درود بھیج رہی ہے، نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی، سادات کی کمزوری اعمال کو دور کرنے کے لیے تو وہ درود شریف ہی کافی ہے. تو سادات کے کمزور اعمال کی فکر آپ لوگوں نے نہیں کرنی، ان کے گناہوں کی فکر آپ لوگوں نے نہیں کرنی، آپ لوگوں نے اپنے کمزوری اعمال کی فکر کرنی ہے، اپنے گناہوں کی فکر کرنی ہے. میں نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، کمزور اعمال اور گناہ والے تو سارے ہوتے ہیں، لیکن ایک غیر سید اور ایک سید کے اگر اعمال کمزور ہیں، کچھ گناہ غلطیاں ان میں نظر آ رہی ہیں، تو جو غیر سید ہے اس کے اوپر یہ تنقید نہیں کی جاتی، یہ تنقید صرف آل رسول پر کی جاتی ہے. اور مجھے نہیں معلوم یہ سادات کے بارے میں یہ بغض ہمارے اندر کہاں سے آیا، کس نے ہمارے اندر یہ بغض ڈالا کہ ان کی خاص طور پہ بات پکڑ کے ہم نے ہائی لائٹ کرنی ہے، اس کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے. ہم ٹی وی ڈرامہ سیریلز کے رائٹرز کو دیکھ لیں، کتابیں لکھنے والوں کو دیکھ لیں، جب انہوں نے کسی مسلمان کی عبادت کے ساتھ معاملات اور کردار کو بتانا ہوتا ہے کہ کردار اچھا ہونا بھی ضروری ہے، یا کسی پہ تنقید کرنی ہوتی ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ رائٹرز بھی جو ہیں وہ اس میں سادات کو ڈال دیتے ہیں کہ جی سید ہے اور حرکتیں ایسی کر رہا ہے. ڈرامہ سیریل والے ڈراموں میں ڈال دیتے ہیں، فلموں والے فلموں میں ڈال دیتے ہیں کہ جی دکھاتے سید ہے اور ان کی حرکتیں ایسے دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد تنقید کرتے ہیں. کیا ہمیں یہ ایک اچھا میسیج دینے کے لیے سادات کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ملتی، کوئی امتی اور ہمیں نہیں ملتا کہ ہم نے یہ چیز دکھانے کے لیے ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہی کو ٹارگٹ کرنا ہے؟ یہ ایک واقعی اس دنیا کی بہت بڑی بیماری ہے. تو اس بارے میں آپ لوگوں نے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے. اور کمزوری اعمال ہر شخص میں ہوتی ہے، کمزور حال ہوتا ہے، ہر انسان ہوتا ہے، گناہ ہر انسان کرتا ہے. تو سادات و فضیلت کی وجہ سے، درود شریف کی وجہ سے ویسے ہی ان کی کمزوری پوری ہو جانی ہے. تو ہم نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہے. اب ہم اسی چیز کے اینڈ پر آتے ہیں، اسی چیز کو میں ریلیٹ کروں گا اپنے اس کورس سے، کہ یہ جو ہم کورس کر رہے ہیں، ہم نے کورس کرایا، ہم سب نے اتنی محنت سے کورس میں شرکت کی. اس کورس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ نے اس کورس کو کتنی اہمیت دی؟ اس کورس کا جب آپ نے پہلی دفعہ سنا تو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں سوچ کیا آئی؟ آپ نے خوشی محسوس کی، یا اس کے اوپر شک کیا، یا سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نیت سے آپ اس کورس میں شامل ہوئے؟ لیکچر سن کر آپ نے کیا اس پہ رائے کی، کیا کمنٹ پاس کیے آپ نے؟ اساتذہ کے بارے میں آپ نے کیا رائے قائم کی؟ اور جو کورس میں جتنی چیزیں، جتنے اعمال، جتنے نکات بتائے گئے، آپ نے ان میں سے کتنے نکات پر عمل کیا؟ اپنی زندگی میں کتنی نئی چیزیں شامل کیں؟ اپنے عقیدے میں کتنی چیزیں بدلی؟ اپنی سوچ میں کتنی بہتری لائے جو لیکچرز میں بتائی گئی تھی؟ اپنے اندر کیا کیا تبدیلیاں لے کر آئے؟ جب آپ یہ تجزیہ کریں گے تو آپ کو اپنی پوزیشن کا بھی اندازہ ہوگا. پھر یہ کہ آپ نے اس کورس کے لیکچرز کتنے اہتمام سے سنے، کیا لیکچرز آپ نے لیکچرز کو ریگارڈ کیا کہ آپ نے ان کو سیو کیا اپنے پاس، اس کو سنبھال کے رکھا، یا آپ نے ان کو کیجول لیا، اگنور کیا؟ دوسروں کو آپ نے کیا بتایا اس کورس کے بارے میں؟ اس کورس کا ذکر آپ نے دوسروں کے ساتھ کن الفاظ میں کیا، اپنے گھر میں کس الفاظ میں ذکر کیا؟ آپ نے کیا سوچا کہ یہ کورس جو ہے آپ کو کیا دے سکتا ہے؟
اور اساتذہ نے کیا سوچ کر یہ کورس شروع کیا ہوگا، اس بارے میں آپ کی کیا رائے، کیا سوچ آپ کے اندر پیدا ہوئی، کیا کوئی شخص ایسا کورس کروا بھی سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا، کیا ہماری تربیت نفس ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، یہ سب باتیں آپ نے کورس کے بارے میں کیا سوچی اور اس کے اوپر آپ نے کیسے رسپونڈ کیا، یہ سب بھی ایک اپنا تجزیہ کرنے سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کسی چیز کو کتنی اہمیت دی، اس پہ کیا ایمان رکھا، کیا عقیدہ رکھا، کتنا ادب اس کو دیا، کیا رجوع اختیار کیا۔ یہ اس لیکچر کا موضوع تھا، یہ آخری پوائنٹ تھا جو کورس کے ریلیٹڈ ہم نے اس میں شامل کیا۔ یہ صرف میں نے اس موضوع سے متعلق صرف کچھ نکات جو ہیں اس کورس میں اس لیکچر میں شامل کر کے آپ کو بتائے ہیں، ایسے اور بہت سے نکات ہوتے ہیں، ایسے بہت سی ایسپیکٹس ہوتی ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں شامل ہوتی ہیں، وہ آپ نے خود سے اپنا تجزیہ کرنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ رول یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک جہاں آ گیا، آپ کی نسبت جہاں آ گئی، جہاں آپ کا ذکر آ گیا، وہاں آپ کا انسٹنٹ ریئیکشن کیا تھا، آپ کا وہاں عقیدہ کیا تھا، رجوع کیا تھا، ادب کیا تھا، اور وہاں پہ آپ کا ایمان کیا تھا۔ تو یہ ایک بہت اہم لیکچر ہے، اس کو آپ نے اپنی زندگی کے اوپر تجزیہ کر کے